السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جنوری 1985 کی بات ہے۔ میں ایک ٹھٹھراتی شام نیو یارک کی گلیوں سے گزرتا گھر کی طرف رواں دوان تھا۔ اچانک میرے قدموں تلے کوئی ابری شے آ گئی۔ دیکھا تو ایک بٹوا پایا، اس میں صرف $3 تھے اور ایک بوسیدہ سا خط بھی۔ لگتا تھا کہ بٹوے والے نے کئی برس سے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ بٹوے میں کسی قسم کی شناختی نشانی موجود نہ تھی۔ میں نے خط دیکھا، بالا تو الفاظ تقریباً مٹ چکے تھے، بس خط میں واپسی کا پتہ کچھ پڑا جاتا تھا اور تاریخ بھی اسی سے افشاں ہوا کہ یہ خط فلاں تاریخ میں لکھا گیا تھا۔ گویا اسے وجود میں آئے ہوئے 60 برس بیت چکے تھے۔ میں نے پھر اسے اعلیٰ مکبر کی مدد سے پڑھا تاکہ لکھنے والے کا کوئی سراغ ڈھونڈ سکوں۔ یوں میں نے تقریباً سارا خط پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ آغاز میں پیارے جان درج تھا، پھر خط لکھنے والی خاتون نے بڑے نفیس و نازک انداز میں جان مائیکل کو مطلع کیا کہ ماں نے اسے منع کر دیا ہے کہ وہ اس سے نہ ملے، اس کے باوجود وہ اسے صدا چاہتی رہے گی۔ آخر میں حنا کے 10 خط پڑھے جاتے تھے۔ خط کی تحریر دل فریب اور دل چھو لینے والی تھی، لیکن سوائے نام کے یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ اس اچھوتے سندیسے کا مالک کون ہے۔ چنانچہ میں نے یہ سوچ کر سرکاری شعبہ معلومات فون کیا کہ شاید وہاں سے کوئی مدد مل سکے۔ میں نے آپریٹر کو بتایا، میری ایک غیر معمولی درخواست ہے۔ مجھے ایک بٹوا ملا ہے، اس میں موجود خط میں ایک پتہ درج ہے۔ کیا مجھے اس پتے سے وابستہ ٹیلی فون مل سکتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد آپریٹر نے مجھے اپنی خاتون سپروائزر سے ملا دیا۔ موصوفہ نے بتایا، ہمیں اس پتے کا ٹیلی فون مل گیا ہے، لیکن ہم آپ کو نمبر نہیں دے سکتے۔ البتہ میں اس نمبر پر فون کر کے انہیں صورتحال بتاتی ہوں۔ اگر پتے کے کسی رہائشی نے آپ سے گفتگو کرنا چاہی تو میں رابطہ کروا دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ 1 منٹ بعد سپروائزر دوبارہ فون پر آئی اور بتایا کہ ایک خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے پھر خاتون سے دریافت کیا کہ کیا وہ حنا کو جانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں جانتی ہوں، ہم نے حنا خاندان ہی سے یہ گھر خریدا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ بتا سکتی ہیں کہ حنا خاندان اب کہاں مقیم ہے؟ جی نہیں، میں نہیں جانتی، البتہ کئی سال قبل حنا نے نرسنگ ہوم میں اپنی ماں کو داخل کرایا تھا۔ ممکن ہے کہ ہوم والے آپ کو کچھ بتا سکیں۔ خاتون نے پھر مجھے نرسنگ ہوم کا نام اور ٹیلی فون نمبر بتایا۔ وہاں رابطہ کرنے سے معلوم ہوا کہ حنا کی والدہ چل بسی ہے۔ ہوم استقبالیہ کلرک نے پھر مجھے ایک ٹیلی فون نمبر دیا جہاں اس کے خیال میں حنا مل سکتی تھی۔ اب میں نے وہاں فون کیا۔ فون اٹھانے والی نے بتایا کہ اب حنا خود ایک نرسنگ ہوم میں مقیم ہے۔ اس نے مجھے نرسنگ ہوم کا نمبر دے دیا۔ یہ نیا نمبر ملایا تو جواب ملا، جی ہاں، حنا اسی ہوم میں رہتی ہے۔ رات کے 9 بج چکے تھے، لیکن میں نے خواہش ظاہر کی کہ کیا میں حنا سے مل سکتا ہوں۔ معلوم ہوا وہ 9 ساڑھے 9 بجے سو جاتی ہے، تاہم ممکن ہے کہ وہ حال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو۔ آپ دیکھ لیں۔ میں نے کار نکالی اور اپنے گھر کے قریب واقع نرسنگ ہوم پہنچ گیا۔ ہوم کا ایک ملازم مجھے لیے تیسری منزل پہنچا جہاں ایک کمرے میں حنا رہتی تھی۔ معلوم ہوا کہ واقعی وہ تیسری منزل کے حال میں بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے حال کا راستہ دکھایا گیا۔ حنا سفید بالوں، دلکش مسکراہٹ اور دوستانہ آنکھوں والی بوڑھی خاتون نکلی۔ میں نے اسے بٹوے کے متعلق بتایا اور پھر خط دکھایا۔ خط دیکھتے ہی حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئی
اور ان میں نمی تیرنے لگی۔ حنا نے پھر گہرا سانس لیا اور بھرائی آواز میں بولنے لگی، جان کے نام یہ میرا آخری خط تھا۔ میں اسے بہت چاہتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تب صرف 16 برس کی تھی۔ چنانچہ میری ماں سمجھتی تھی کہ لڑکیاں نادانی کی اس عمر میں صحیح فیصلے نہیں کرتی۔ یوں میں نے مجبوراً جان سے ناطا توڑ دیا۔ اب تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا خوبصورت تھا، اداکار سین کو نیری لگتا تھا۔ اس بات پر ہم دونوں ہنس پڑے۔ حنا نے پھر مزید بتایا اس کا اصل نام مائیکل گولڈسٹین تھا۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے بتانا کہ میں آج بھی اکثر اس کے متعلق سوچتی ہوں۔ میں نے اب تک شادی بھی نہیں کی۔ یہ کہتی ہوئی خاتون کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ پھر بولی، شاید وجہ یہ ہے کہ جان کے علاوہ کوئی میرے من میں نہیں بس سکا۔ میں نے حنا کا شکریہ ادا کیا، خدا حافظ کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ میں اتفاقاً وہی ملازم مل گیا جو مجھے خاتون کے پاس لے گیا تھا۔ اسے پہلے میں مختصراً ساری داستان سنا چکا تھا، لہٰذا مجھے دیکھتے ہی اس نے سوال کیا، آپ کو مطلوبہ معلومات مل گئی؟ نہیں، لیکن مجھے کم از کم خط لکھنے والے کا اصل نام ضرور معلوم ہو گیا، لیکن اب مجھ میں اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں۔ میں شام سے بٹوے کی مالک تلاش میں رہا ہوں، اس کے مالک کو تلاش کرتا رہا ہوں اور اب خاصا تھک چکا ہوں۔ بات کرتے ہوئے میں نے جیب سے سرخ بٹوا نکالا اور ملازم کو دکھایا۔ بٹوے کے گرد سنہرا حاشیہ موجود تھا۔ ملازم نے بٹوا الٹا پلٹا اور پھر بولا، ارے میں جانتا ہوں کہ یہ کس کا ہے، یہ مسٹر گولڈسٹین کا ہے، اس سے اکثر یہ کھو جاتا تھا۔ میں نے یہ سنا تو خوشی سے چلا اٹھا، کیا مسٹر گولڈسٹین؟ تم انہیں جانتے ہو؟ بھائی وہ بھی اسی نرسنگ ہوم کی 8ویں منزل پر مقیم ہے۔ یہ یقیناً اسی کا بٹوا ہے، وہ اکثر باہر جاتے تو اسے گم کر بیٹھتے تھے۔ اب میں نے ملازم سے کہا کہ وہ مجھے اس کے پاس لے چلے، چنانچہ ہم 8ویں منزل پر پہنچے۔ میں دعا مانگنے لگا کہ وہ ابھی جاگ رہا ہو۔ وہاں موجود نرس نے بتایا کہ مسٹر گولڈسٹین ابھی حال ہی میں ہے۔ دراصل سونے سے قبل اسے مطالعہ کرنا پسند تھا۔ ہم حال میں پہنچے۔ بوڑھا آدمی وہاں تنہا بیٹھا کسی کتاب میں کھویا ہوا تھا۔ ملازم نے اس سے دریافت کیا، آپ کا بٹوا کہاں ہے؟ مسٹر گولڈسٹین نے نظر اٹھائی، پتلون کی پشت ٹٹولی اور پھر کہا، اف، کم بخت پھر کہیں گر گیا۔ اسی وقت موصوف کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑے بٹوے پر پڑی۔ وہ مسکرایا اور بولا، شکر کہ یہ مل گیا، یقیناً سیاہ پیر کو یہ گر گیا ہوگا۔ اب میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں فوراً بول اٹھا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے ایک ضروری بات بتانی ہے۔ میں نے بٹوے میں موجود خط پڑھ لیا ہے تاکہ مالک کی بابت کچھ جان سکوں۔ مائیکل گولڈسٹین کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ وہ مردہ آواز میں بولا، اوہ، تو تم نے خط پڑھ لیا؟ خط ہی نہیں پڑھا، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حنا کہاں ہے، میں نے اسے کہا۔ یہ سن کر وہ بنچا سا رہ گیا، پھر بے تابی سے بولا، حنا، تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ وہ کیسی ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ میں ہچکچایا۔ اس نے اصرار کیا، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ اچھی ہے اور اب بھی اس کی کشش مان نہیں پڑی۔ مسٹر گولڈسٹین نے میرا ہاتھ پکڑا اور التجا کرتے ہوئے بولا، مجھے اس کا پتہ بتا دو، میں پہلی فرصت میں حنا سے ملنا چاہتا ہوں۔ شاید تم ہمارے ماضی سے واقف ہو چکے ہو۔ جب اس کا خط ملا تو میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں آج تک اس کا منتظر ہوں۔ حنا کے علاوہ کوئی اور لڑکی میرے دل میں نہ بس سکی۔ میں نے یہ سنا تو حیران رہ گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو اسے کہا، مائیکل، میرے ساتھ آؤ۔
ہم تینوں بذریعہ لفٹ تیسری منزل پر پہنچے، پھر اس کے حال کی طرف ہو لیے۔ وہاں حنا بیٹھی بدستور ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ملازم پہلے اس کے پاس پہنچا۔ حنا وہ نرم لہجے میں بولا، تم اس آدمی کو جانتی ہو؟ ملازم نے دروازے کی سمت اشارہ کیا جہاں ہم دونوں استادہ تھے۔ خاتون نے عینک درست کی، پھر غور سے ہمیں دیکھنے لگی۔ حنا، یہ میں ہوں میکل گولڈسٹین، تمہیں کچھ یاد آیا؟ میکل، یہ تم ہو؟ تم میکل 85 سال کے ہو چکے تھے۔ وہ ہولے ہولے چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو تکتے رہے، پھر ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھوں میں ہاتھ دبائے باتوں میں مصروف تھے۔ میں ملازم کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے میں گویا ہوا، دیکھا خدا کیوں کر اپنی کرشمہ سازی دکھاتا ہے۔ سچ ہے وہ جو چاہے اسے کرنے پر قادر ہے۔ 3 دن بعد نرسنگ ہوم کے ناظم کا فون آیا۔ کہنے لگا، کیا آپ اس اتوار شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنے آ سکتے ہیں؟ وہ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بول اٹھا، جی ہاں، میکل گولڈسٹین اور حنا کا بیاہ ہو رہا ہے۔ وہ بڑی سادہ مگر پروقار تقریب تھی۔ پیار اور محبت کی پھوار میں بسی اس محفل میں نرسنگ ہوم کے سبھی مکین شریک ہوئے۔ حنا نے سفید جوڑا پہنا جس میں وہ پری لگتی تھی۔ میکل نیلا سوٹ زیبا تن کر کے بڑا وجیح نظر آیا۔ شادی کے بعد وہ نرسنگ ہوم کے ایک کمرے میں بس گئے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک 87 سالہ دولہا اور 67 سالہ دلہن کیوں کر نوجوان جوڑے کی طرح چیلے کرتے ہیں تو انہیں دیکھ لیجئے۔ یہ اس عشق کا بہترین اختتام تھا جو تقریباً 60 برس چلا اور محبت کی نئی داستان رقم کر گیا۔ دوستو، اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ اگر سچا عشق ہو تو بندہ اپنے محبوب کو مل ہی لیتا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح اگر ہم اپنے اللہ کو ڈھونڈے نکلیں، اگر ہم اپنے اللہ سے پیار کریں، اللہ کو تلاش کرنا چاہیں، تو ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ بھی مل جائے گا، اللہ کی محبت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو دوستو، اپنے عشق کو حقیقی بنائیں، ٹائم پاس کرنے والا نہ بنائیں، اللہ سے محبت کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، میرے خیال میں یہ جسے خط ملا تھا یہ پاکستانی تھا، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ والسلام، جزاکم اللہ خیر۔